الحمد لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله. محترم دوستو، اللہ جل وعلا کتاب امتحانات اور اس کا بہت بڑا کرم و احسان، اس نے اپنے دین کی مبارک محنت کے ساتھ ہمیں ایک نسبت عطا فرمائی. بستی میں، گاؤں میں، علاقے میں لوگ ہم کو اسلام سے جانتے تھے کہ یہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں. ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے کہ دنیا میں ہماری اس نسبت سے پہچان لوگوں کے درمیان ہے، اچھی پہچان، اچھے لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں. جتنا اللہ کا روڈ رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی نعمت اس نے بغیر مانگے ہمیں دی ہے. جتنا شکر ہوگا، شکر کے اعتبار سے اس کی اضافہ ہوگا. اور عاطفی توفیق ہو. یہ توفیق جو ہے وہ اللہ نے اپنے فضل سے دی. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، ہم نے اس کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اللہ سے تو ہم کو دین کی محنت میں لگا. اور ابھی تک بھی ہم میں سے اکثر وہ ہے کہ جو اس شعور اور احساس کے ساتھ نہیں کر رہے کہ بہت بڑا کام، یہ ہماری کمی ہے. بہت بڑا کام. دنیا میں چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے، کسی کا بڑا کاروبار ہوتا ہے، دونوں کو اپنے کاروبار کا احساس ہوتا ہے. چھوٹے والے کو پتا ہے میرا چھوٹا کام ہے، بڑے کام والے کو پتا ہے کہ میرا بڑا کام. اس اعتبار سے وہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اور محنت کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے، جو چیز مقصود ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. تجارت سے مال مقصود ہے، نفع مقصود ہے، اور حال میں اسی کی فکر ہے. دین کی اس دعوت سے، دین کی محنت سے دین مقصود ہے. اس سے مطلوب چیز، اس کا نفع دین ہے کہ کام کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. محنت کرتے کرتے ہماری نماز ایسی بن جائے جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی.
محنت کرتے کرتے ہماری جہالت دور ہو جائے اور زندگی میں علم آئے۔ محنت کرتے کرتے ہماری غفلت دور ہو، اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ محنت کرتے کرتے ہمارے اخلاق درست ہو جائے، بد اخلاقی، بددیانتی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ہر قسم کے رذائل اور عیوب ہمارے اندر سے نکل کر ایک ایسا سچا پکا مسلمان بن جانا ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ محنت کرتے کرتے امراض کسی بھی قسم کے ہو، ہر قسم کی غرض سے ہم لوگ پاک ہو جائے، کوئی غرض باقی نہ رہے ہمارا کام خالص ہو جائے اللہ کے، یہاں تک کہ ہمارا کمانا بھی خالص ہو جائے کہ ہم اللہ کی رضا کے واسطے کماتے، مالدار بننے کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے کمانا۔ اور محنت کرتے کرتے ہمارے اندر سے جان و مال کی محبت نکل جائے، جان و مال اللہ کی امانت، یہ اس محنت کا نفع ہے۔ تجارت کا نفع پیسہ ہے، زمین سے زمین بنتی ہے، اس محنت سے، دین کی اس محنت سے، دعوت کے اس کام سے یہ چیزیں چاہی جا رہی ہیں کہ نفع میں ہمارے پاس یہ بچے۔ اگر نفع میں ہمارے پاس یہ چیزیں بچتی ہیں اور زندگی میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اپنے کام میں صحیح جا رہے ہیں۔ شکر کرنے کی ضرورت، مزید مانگنے کی ضرورت۔ اور اگر نفع میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی، ایمان نہیں بڑھ رہا، اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط نہیں ہو رہا، حضور علیہ السلام کی سنت کا اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، خلاف سنت زندگی پر آدمی راضی ہے ابھی بھی، اور جہالت ابھی بھی باقی ہے، علم نہیں پڑ رہا، اور اخلاق ابھی تک آدمی کے ویسے ہی ہے، وہی گالیاں دے رہا ہے جو تبلیغ میں لگنے سے پہلے دے رہے تھے، وہی بدتمیزی ابھی بھی باقی ہے، وہی بد اخلاقی ابھی بھی ہے۔ تو پھر ابھی ہماری محنت میں کمی ہے، محنت میں کمی، اس کمی کی تلافی کرنی ہو۔ جو تاجر اپنی کمی کی تلافی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت ترقی کرتی ہے، آج نہیں تو کل، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں وہ ترقی کرے گا، آگے جائے گا۔ اور جو اپنی کمی اور کھوٹ کی تلافی کے ساتھ نہیں چل رہا، کھوٹ پر کھوٹ جا رہی ہے، گھاٹے پر گھاٹا ہوتا جا رہا ہے، آدمی کاروبار کرتا جا رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ اس کا سرمایہ، اس کی موڑی بھی آدمی بچے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ ہمیں بھی اپنی کھوٹ اور کمی کی تلافی کے ساتھ کیا چیزیں ابھی باقی رہ جاتی ہیں میرے اندر آنے کی، کیونکہ اس محنت کا اصل اور بنیادی مقصد ہماری اپنی ذاتی تربیت اور ہماری اپنی ذاتی اصلاح ہے۔ پہلا مقصد یہی ہے کہ ہر مسلمان محنت میں لگ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے عقائد کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رہن سہن اور اپنی کمائی کے اسباب کو، اپنی شادی بیاہ کے طریقے کو، ہر آدمی خود درست کرے، اس میں لگا، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسروں کو اسی کی دعوت دے کہ وہ بھی محنت میں لگ کر اپنے ان تمام شعبوں کو ٹھیک کرے۔
یہ بنیادی مقصد ہے اس کا، جو ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری بے دینی دور ہو اور ہمارے اندر دین آ۔ جس لائن کی بے دینی زندگی کے جو شعبے ہیں، ان شعبوں میں جس لائن کی بے دینی ہمارے اندر ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، اور کامل مکمل دین جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر مکمل کیا، ایسا مکمل دین ہماری زندگیوں میں آئے۔ ہر آدمی اسی نیت سے چلتا رہے اور اپنی کمی کو دور کرتا رہے، دھیرے دھیرے۔ جیسے آدمی ابتدا میں جماعت میں نکلتا ہے تو کلمہ بھی ٹھیک نہیں تھا، سورہ فاتحہ صحیح نہیں تھی، صورتیں یاد نہیں تھی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں تھا، التحیات دعائے قنوت یاد نہیں تھی۔ ایک چلے میں آدمی چلتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں آدمی کی ٹھیک ہوتی ہیں۔ مزید تھوڑا آدمی چلتا ہے تو چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، اور چلتا ہے تو کرتا پاجامہ پہن لیتا ہے۔ یہ تبدیلی ہے، لیکن ابھی پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا کہ دین یہاں پورا نہیں ہو جاتا کہ داڑھی سے ابتدا ہوئی، شلوار قمیض پہن لیا آدمی نے ٹخنوں سے اوپر تو دین مکمل ہو گیا۔ بولو نا بھائی، ارے مکمل ہوا ہے؟ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، دین آنا شروع ہوا ہے، دین آنے کی شروعات ہوئی ہے۔ دھیرے دھیرے آدمی ترقی کرتا جائے گا، لیکن ترقی وہ آدمی کرے گا جو اس نیت سے کام کرے گا، اس لیے کہ یہاں ہر عمل کا دار و مدار آدمی کی نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت میں روزانہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی تربیت اور اپنی اصلاح کے واسطے کام کر رہا ہوں، اپنی بے دینی کو دور کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو آدمی کی ترقی روزانہ ہوگا۔ اور اگر آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں دوسروں کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ لوگ جو نمازی نہیں ہیں وہ کو نمازی بنا دیں، اور جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو ہم سدھار دیں، تو یہ نیت آدمی کی صحیح نہیں، ذاتی طور پر آدمی کی ترقی رک جائے، اٹک جائے گا۔ اور پورا دین زندگی میں نہیں آ پائے گا۔ روزانہ یہ نیت ہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے ابھی، ورنہ ہمارا بھی حال ایسا ہو جائے گا کہ بے نمازی بات وہ تو پڑھتا نہیں ہے، لیکن جیسے اذان ہوتی ہے زور زور سے چلاتا ہے، سارے بچوں کو پکا دے، جاؤ نہ پڑھنے۔ بچے پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، وہی کا وہی ہوتا ہے، اور وہ بیٹھا سمجھتا ہے کہ میں تو بہت ٹھیک ہوئے، بچے بگڑ ہوئے، اس لیے ان کو روزانہ نماز کے لیے پیش کرا۔ اس لیے اس محنت سے ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت بنانی، روزانہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، اپنا فساد دور کریں۔ جیسے ایک بیمار آدمی کسی ڈاکٹر کے وہاں اپنا علاج شروع کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تمہارا 3 مہینے کا علاج ہے، ہر 15 دن میں چیک اپ کرتے رہیں گے، 15 دن گولی کھاؤ پھر رپورٹ نکالیں گے کتنا فرق ہوا، پھر دوسرے 15 دن کی گولی دیں گے پھر رپورٹ نکالیں گے۔ تو آدمی اہتمام سے گولی کھاتا ہے، 15 دن پر رپورٹ نکال کے دیکھتے ہیں کہ بھائی تھوڑی بیماری کم ہوئی، پھر 15 دن کھا کر دیکھتے ہیں اور تھوڑی کم ہوئی، پھر اگلے 15 دن کے بعد رپورٹ دیکھا کہ بھائی کم نہیں ہوا، اس کو جہاں تھا وہی کا وہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں بھائی دوائی برابر کھائی تھی تم نے؟ گولیاں کھانے میں کمی رہی ہے اس مہینے میں،
نہیں ہو رہا، پابندی کرو، ریگولر گولی کھاؤ، ریگولر کھاؤ گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ، اور نہیں کھاؤ گے تو پھر اسی طرح چلتے رہو۔ یہ ہمارا ایک علاج ہے، یہ محنت ہمارا علاج ہے ایمان کی کمزوری کا، عبادت کے ذوق کا، ہماری جہالت کا، ہماری غفلت کا، ہماری بد اخلاقی کا، ہماری اغراض پرستی کا، جان و مال کی محبت جو دل میں بیٹھی ہے اس کو نکالنے کا یہ کام علاج ہے۔ اس کو علاج کے طور پر ہمیں کرنا ہے اور چیک کرتے رہنا ہے کہ کہاں تک پہنچے ہو، کہاں تک پہنچے ہو۔ کام کرتے کرتے اللہ سے کتنا تعلق پیدا، اس کا ذکر کرنے میں کتنی جی لگتا ہے۔ کام کرتے کرتے جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا، دوسری باتوں میں کم مزہ آئے گا۔ قرآن پڑھنے میں پھر مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اذان سے پہلے آپ کی مسجد میں آ جائے، اللہ کا تعلق بڑا ہے۔ جس آدمی سے تعلق ہوتا ہے وہاں آدمی وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے، ان سے تعلق زیادہ تعلق ہے اور جلدی پہنچنا ہے، کیونکہ وہاں شادی ہے 2 دن پہلے سے چلا جاتا ہے، ان سے خصوصی تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا ہوگا پھر عبادت میں، اعمال میں مزہ آئے گا، یہ علامت ہے اس کی۔ اور اگر مزہ نہیں آ رہا اللہ کے ذکر میں، قرآن پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، مسجد میں رہنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو پھر ہمیں سخت علاج کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے اہتمام سے علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ اندر کی دنیا بدلی نہیں ہے، خالی اوپر ابھی تو ٹوپی داڑھی آئی ہے، اندر ابھی بدلا نہیں ہے، اندر ابھی علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نمازیں چھوٹ رہی ہیں، قضا ہو رہی ہے تو اور زیادہ علاج کی ضرورت ہے، سخت علاج کی ضرورت ہے کہ نماز اہم ترین فریضہ ہے، نماز اہم ترین فریضہ ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے اس کا فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا۔ اتنا بڑا جرم ہے نماز چھوڑ دیا، اہم فریضہ ہے، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ۔ یہ اثر ہے تبلیغ کا کہ آدمی پکا نمازی بن جائے، کسی حال میں نماز نہ چھوڑے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سردی میں، گرمی میں، سفر میں، نظر میں، مندی میں، تیزی میں، سردی میں، گرمی میں، کسی حال میں نماز نہ چھوڑے۔ یہ اثر ہے آدمی کے دیندار ہونے، یہ پکا نمازی، اور جماعت نہ چھوڑے، باجماعت آپ کی نماز ادا کرے، دھیان کے ساتھ ادا کرے، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے۔ یہ اطمینان سے کرنے کا کام کہ نماز دھیان کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے۔ جو ہماری اس محنت میں جس چیز پر مشق کروائی جاتی ہے ان میں سے بنیادی چیز ہے ایمان کے بعد نماز۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب خود کرنا چاہیے کہ 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال کے کام کے بعد، اتنے سالوں کی محنت کے بعد، اور اس درمیان میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ 4 مہینے
اور 10-20 چلے لگانے کے بعد اور مقام پر رہ کر گشتوں اور ملاقاتوں کی محنت کے بعد میری اپنی زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام ہوا اور میری نماز کہاں تک بنی، کتنا دھیان جمتا ہے، نماز میں کتنا مزہ آتا ہے، نماز کی کتنی رغبت ہے اندر سے۔ جب آدمی محاسبہ کرے گا تو اپنی کمی آدمی پر کھلتی ہے، اور اسی کا حکم دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب یمن جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، ان کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی، اس میں یہ نصیحت کی تھی کہ معاذ تم ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے عیوب دیکھنے میں لگ جاؤ اور اپنی ذات سے غافل ہو جاؤ، یعنی اپنے عیوب پر نظر کرتے رہنا۔ عیوب اپنے آپ پیدا ہو جاتے، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ آدمی کے جسم میں جیسے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پسینہ آتا ہے، میل لگ جاتا ہے آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں، پتہ نہیں چلتا۔ کوئی چاہتا نہیں ہم میں سے کہ اس کی آنکھوں میں کچرا ہو، کوئی چاہتا نہیں، کان میں کچرا ہو کوئی چاہتا، ناک میں کچرا جمع ہو جائے کوئی چاہتا، کوئی چاہتا نہیں، لیکن پیدا ہو ہی جاتا۔ یہ جسم ہے ہی ایسا، اس میں چیزیں پیدا ہو جاتی، ایسے یہ عیوب آدمی میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آدمی اپنے آنکھوں کو روزانہ صاف کرتا ہے، کانوں کو صاف کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، ایسے اپنے دین کو بھی پاک صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے دھیان کے ساتھ آدمی کام کرے، دھیان کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، چلتے چلاتے کر دیا، کوئی ساتھی آ کر لے گئے تو ان کے ساتھ چلے گئے، اور نہیں آئے تو ہم رک گئے۔ کبھی تو 8 گھنٹے لگا دیے اور کبھی فرض نماز بھی چھوڑ دی، کبھی تو جوش میں آ گئے تو زور سے لے کر عشاء تک مسجد میں، ملاقاتوں میں، گشتوں میں، وصولی میں، تشکیل میں، مغرب سے 15 منٹ پہلے دعا میں بیٹھ گئے اور عشاء بعد کر رہے سو گئے، فجر بھی گئے۔ ایسے نہیں، دھیان سے کرنا، کام سے کیا چاہا جا رہا، ہماری جہالت، غفلت اور سستی اس کام کے ذریعے سے دور کرنی ہے، اور دھیرے 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 ہم ایک منزل تک جانا، ایک منزل تک جانا، اور ہماری منزل وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہماری منزل انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت و خدمت میں رہ کر جن صفات سے اپنے آپ کو مالا مال کیا تھا، جو صفات انہوں نے حضور سے سیکھے تھے، اور دین کی جس سطح پر وہ تھے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، سچائی اور امانتداری کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یہ چیزیں ہیں، اس میں ہم ہمارا موازنہ کریں گے، ہم اپنے آپ کی ان کے ساتھ سرخامنی کریں گے۔ گجرات میں کیا نا سرخامنی، تو اگر ہم شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ بہت اوپر ہیں، بہت نیچے ہیں، لیکن ہم دھیرے 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 وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے، وہاں جانے کی کوشش کریں گے اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، ان کے جیسے بن جائیں ان خوبیوں میں، جیسے صحابہ ٹاپ پر تھے، سب سے اوپر تھے، کوئی بے نمازی نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں سچائی تھی، امانتداری تھی، دیانتداری تھی،
ان کے اخلاق پاکیزہ تھے، ان کا معاشرہ صاف ستھرا تھا، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ دنیا کے راستے لڑنے والے نہیں تھے، ایثار کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں خیر خواہی اور ہمدردی تھی، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر تھی، انسانیت کی ہمدردی تھی، اسی لیے انہوں نے انسانیت کی ہمدردی کے خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات اور یہاں تک کہ اپنا وطن اور اپنے شہروں کو قربان کر کے دنیا کے خطوں میں گئے ہو، دور دراز، نہ بسیں تھی، نہ ٹرینیں تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، پیدل سفر کرنا پڑا تو پیدل گئے، گھوڑوں پر جانا پڑا تو گھوڑوں پر گئے، اور اونٹ پر سواری کرنی پڑے تو اونٹ پر سواری کی، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی لے کر گئے، اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دی۔ ان خوبیوں میں ہمیں ان تک پہنچنا، ہم ان کے جیسے بنے، صحابہ جیسے، ہمارے گھر صحابہ جیسے بنے، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے محلے صحابہ کے محلوں کی طرح ہو جائے، ان کے محلوں میں امن تھا، حیا شرم تھی، خدمت کا جذبہ تھا، ایثار اور ہمدردی تھی۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میرا پڑوسی بھوکا نہ رہے، ہر ایک یہ چاہتا تھا ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ ایک بیمار ہوتا تھا تو پورا محلہ اسے ایک بیمار کی عیادت کرتا تھا، اس کی خبر پوچھنے جاتا تھا۔ ایک کا کسی کا جنازہ ہو جاتا تھا تو سارے شہر والے اس کے جنازے میں شریک ہوتے تھے کہ ہمارا بھائی جو اس کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ سگا بھائی نہیں ہوتا، مہاجر کا جنازہ ہے جو مکے سے آیا اور مدینہ والے انصار ہیں، ان کا خاندان الگ ہے، لیکن وہ اپنے مہاجر بھائی کے جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ اگر وہ مہاجر بھائی بیمار ہیں وہ ان کی عیادت کرتے تھے، اگر وہ بھوکا ہے تو کھلاتے تھے، وہ بے گھر ہے تو اس کے گھر کا انتظام کرتے تھے کہ ہمارے بھائی کے پاس مکان نہیں ہے۔ یہ ان کے ان کا ماحول تھا، یہ فضا وہاں پر بنی تھی۔ ان خوبیوں میں ہمیں ان تک پہنچنا، ہماری منزل وہ ہے کہ ہمیں ایسی فضا بنائیں، ہم اپنی ذات سے ایسے بن جائیں، ہمارے گھر کو ہم ویسا بنائیں، ہمارے محلے کو ہم ویسا بنائیں جیسا ان کا تھا، ہمارے شہر کی فضا میں ایسی بنائیں جیسے حضور علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی فضا تھی کہ امن و امان کا شہر ہے، وہ امن ہی امن ہے، سلامتی سلامتی۔ کوئی بے ایمان بھی وہاں جاتا تھا تو وہ 2-3 دن اس ماحول میں رہتا تھا تو کلمہ پڑھ لیتا تھا، کہ سب طرف اسلام نظر آ رہا تھا، بچوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، مسجد میں، بازار میں، گلی میں، محلے میں، سب طرف اسلام ہی اسلام نظر آ رہا تھا، سب طرف امن اور سلامتی نظر آ رہی تھی، سب طرف شانتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے ہر ایک مسلمان سے کہ امن والا بن جائے، سلامتی والا بنے، دوسروں کو راحت پہنچانے والا بنے، خود بھوکا رہ کر کھلانے والا بنے، پیاسا رہ کر پلانے والا بنے، اپنی حاجت دبا کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پہلے پورا کرنے والا بنے۔ یہ تقاضا کرتا ہے ہمارا دین ہم سب سے، یہ تبلیغ کے کام سے چاہا جائے، اس کام سے یہی چاہا جا رہا کہ یہ فضا ہموار ہو۔ اسی واسطے اس کا ایک نظام ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کر 4 مہینے چلے میں جماعت میں جا کر مسجد کے ماحول میں رہ کر تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ان کے زمانے کے لوگوں کے واقعات سنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور
فائدے سنیں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی فضیلتیں سنیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں وہاں. اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو اپنے گھر میں آئے گا آدمی. ہمیشہ سفر میں تو رہے گا, گھر میں آئے گا تو اپنے گھر میں وہ فضا ہموار کرے. اس لیے کہ آدمی اسی وقت محفوظ رہے گا جب وہ اچھے ماحول میں ہوگا, ورنہ ماحول آدمی کو خراب کر دیتا. ماحول کی مثال موسم جیسی ہے. ماحول کی مثال موسم جیسی کہ جیسے موسم میں گرمی ہے تو سب کو گرمی لگے گی, مزدور کو بھی لگے گی اور مالدار کو بھی لگے گی. موسم میں گرمی, ہر ایک متاثر ہوگا موسم. موسم میں سردی ہے تو مردوں کو بھی سردی لگے گی, عورتوں کو بھی سردی لگے گی. ایسے ماحول اچھا ہے تو اس ماحول کا اچھا اثر عورتوں مردوں پر پڑے گا, اور ماحول برا ہے تو برا اثر ہمارے اوپر پڑے گا. اس لیے بزرگوں نے ایک نظام قائم کیا کہ پھر بستی کا ایک اچھا ماحول بنے, اچھی فضا بنے. اس کے لیے ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بنے, ہر مسجد میں. اور یہ مسجد وار جماعت جو ہے اس میں کون لوگ ہو, کتنے لوگ ہو؟ یہ مسجد وار جماعت میں بستی کے اطراف میں رہنے والے سارے مسلمان, اس میں مالدار بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, پڑھے لکھے بھی ہوں گے, ان پڑھ بھی ہوں گے, سارے مسلمان مل کر اپنی ذات سے لے کر پوری امت تک کی فکر کرنے والے. یہ مسجد کمیٹی نہیں ہے. مسجد کمیٹی ہوتی ہے اس میں 10 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی. پرمکھ صاحب, سیکرٹری صاحب, سبھیہ صاحب, خزانچی صاحب ہوتا ہے مسجد کمیٹی. اور اس میں جس قوم کی مسجد ہے اسی قوم کے لوگ ہوں گے, دوسری قوم کا آدمی اندر نہیں آ سکے. مسجد کمیٹی صاحب ہماری مسجد سے, جو مسجد کمیٹی نہیں ہے, یہ مسجد وار جماعت ہے. کیا ہے بولو نا بھائی, ذرا زور سے بولو, جن کو تھوڑا تھوڑا خمار چڑھا ہے دور ہو جائے. کیا ہے مسجد وار جماعت. اور اس مسجد وار جماعت میں ہر وہ آدمی ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, چاہے وہ سید ہو, پٹھان ہو, میمن ہو, گاچھی ہو, سمرا ہو, اور کون سے رہتے ہیں, جو بھی سب. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, اور جس نے کلمہ پڑھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. سب کا ایک کام, کسی بھی قوم کا ہو, کسی برادری کا ہو. قوم اور برادری جہاں اوڑ کھانڈ کی حد تک ہے تو بہت مفید ہے, اوڑ کھانڈ کی حد تک, اور بعض سماجک چیزوں میں اس کی بہت افادیت ہے. لیکن اگر قوموں اور برادریوں کے درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بہت نقصان دینے والی چیز, بہت نقصان دینے والی چیز. ایک عصبیت پیدا ہوتی ہے, ایک بات, گجراتی میں بات ہوتا ہے, گجراتی میں بات پیدا ہوتا ہے, اس سے لڑائیاں جنم لیتی ہیں, اس میں جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں. ہر ایک امتی, ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, کسی بھی قوم سے ہو, اور ہر قسم کے بات اور ہر قسم کی عصبیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے روندا حجۃ الوداع کے موقع, اور کہا کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی چیز آدمی کا دین و تقویٰ ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. باقی کسی مالدار کو غریب پر فضیلت نہیں, وہ بھی اللہ کا بندہ, یہ بھی اللہ کا بندہ. اس کو اللہ نے 2 پیسے دیے, وہ شکر کرے اس پر.
کسی بڑے سماج کو چھوٹے سماج پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے کہ ہمارا سماج موٹو سماج ہے، ہماری تعداد વધારે છે، ہماری تعداد اوچھی ہے، یہ جاہلیت ہے۔ سب انسان ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ سب کے ماں باپ کون ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، سب کے ماں باپ وہی ہیں، سب کی نسل وہاں سے چلی ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت ہے۔ ہاں، فضیلت کی چیز، برتری کی چیز جو ہے وہ دین، کہ آدمی دیندار ہے، بااخلاق ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، مخلوق خدا کا خیرخواہ اور ہمدرد ہے۔ یہ آدمی کی خوبی ہے، پیسوں سے خوبی نہیں ہوتی، زمین جاگیر سے خوبی نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض آدی واسیوں کے پاس ہم سے زیادہ زمین ہے۔ ارے نہیں ہے زمین، بولو نا بھائی، ارے ہے نا زمین، ان کے پاس زیادہ زمین ہے، تو وہ زمیندار ہونے کی وجہ سے خوبی بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہو۔ سب انسان برابر ہے، انسان ہونے کے ناطے سب کو اللہ نے ایک ناک دی ہے، دو کان دیے، دو آنکھیں دی ہے، سب کو دو ہاتھ دیے، سب کو برابر بنایا۔ ہاں، اب انسان محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے اندر ایمان پیدا کرے گا، اپنے اخلاق بنائے گا، اپنا دین اچھا کرے گا، تو اپنے دین کی وجہ سے وہ اونچا ہوگا۔ اس لیے قبر میں بھی اسی کے سوال ہوگا۔ قبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنے پیسے چھوڑ کے آیا ہے، کتنی زمین چھوڑ کے آیا ہے، اور اپنے سماج کے کتنے لوگ چھوڑ کے آئے۔ بڑے سماج تھی نا، موٹو سماج ہے تو قبر میں یہ نہیں پوچھے کہ بھائی کتنا مانا سے تمہیں ممکن آیا ہے سماج میں۔ وہاں سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تمہارے نبی کون ہے، یہ سوال ہوں گے قبر میں۔ اس لیے یہاں ہمیں رہتے ہوئے اس کی محنت کرنی۔ یہ مسجد کی جماعت سب لوگ مل کر بیٹھیں گے، بھائی بھائی بن کے بیٹھیں گے، سب بھائی بھائی بن کر بیٹھیں گے، اور ہر ایک چھوٹا بن کے بیٹھے گا کہ میں چھوٹا ہوں، باقی میرے بھائی مجھ سے اچھے ہیں، مرتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، کوئی عمر میں بڑا ہے، عمر میں بھی بڑے ہیں، صفتیں ان کی اچھی ہیں، یہ مجھ سے زیادہ دیندار ہے۔ ہر ایک آدمی چھوٹا بن کے بیٹھے مسجد جماعت، کیسا بن کے بیٹھے گا؟ ارے بھائی بولو نا، اشتیاق کیسا بن کے بیٹھے گا؟ چھوٹا بن کے بیٹھے، مسجد جماعت میں چھوٹا بن کے۔ આપણે તો નાના માણસ છે, પોતે સુધારવા માટે આવેલા છે। શેના માટે આવ્યા છે? પોતે સુધારવાનું છે, એટલે મસ્જિદની જમાતમાં બેસે છે। छोटे बच्चे बैठे तो सबको हम समो लेंगे, हर एक को हम अंदर ले लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितने बड़े थे, आपका मकाम कितना ऊंचा, और रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाए हमने आपके नाम को ऊंचा कर दिया और आपकी ज़ात को मेराज करवाई, सातों आसमानों से ऊपर आपको अल्लाह ने अपने रूबरू बुलाया। अल्लाह के बाद आपका मकाम है, सारे नबियों के इमाम और सरदार हैं, इमामुल अंबिया और मुरसलीन हैं। आपने अपने साथ सबको समो लिया, गुलामों को भी और आज़ाद लोगों को, मुहाजिर, अंसार, अपने पराए, दोस्त, दुश्मन, सबको समोया, सबको साथ लिया। ये मस्जिद वार जमात इसका नाम है। सबको हम अपने साथ लें, छोटों को, बड़ों को, सबको अपने साथ। और वो आदमी साथ ले सकेगा जो छोटा बन जाएगा। घर में माँ होती है ना, माँ वो सबको साथ ले लेते, बाप के साथ सब नहीं होते। अरे होते, उसके बच्चे उसके साथ नहीं होते, बाप के साथ बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो बड़ा बन के रहता है बाप।
چھوٹی بن جاتی ہے، سارے بچے اس نے جنے، اس کی گود میں پرورش پائی، اسی نے دودھ پلایا، اسی نے ان کا پاخانہ صاف کیا، اسی نے کھلایا پلایا، بڑے کر کے اب یہ بڑی ہو کر ان کو بڑا کیا اور پھر وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، تو سارے بچے اس سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسے محلے میں، بستی میں، گھر میں، مسجد میں جو چھوٹا بن جاتا ہے اس کے ساتھ سب جڑ جاتے ہیں، تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے سب کو جوڑنا۔ ٹوٹی ہوئی امت ہے، بکھری ہوئی امت ہے، یہ مسجد اور جماعت جس کا نام ہے کہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی امت کو ہم مسجد کے پلیٹ فارم پر اللہ رسول کے نام پر جوڑیں گے۔ کس کے نام پر؟ سماج کے نام پر نہیں جڑے گی امت۔ سکڑتے سکڑتے سکڑ جائے گا، ایک سماج میں دو سماج ہو گئے اور سکڑ جائے گی امت، کٹی ہوئی اور کٹ جائے گی۔ جتنی بنیادیں ہیں باہر جڑنے کی وہ ساری امت کو توڑنے کی بنیاد ہے۔ چاہے آدمی کتنا خوبصورت لیبل لے کر آتا ہے کہ ہمیں سماج سیوا کروا مانگیے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی امت کو اور توڑنے کے منصوبے ہیں۔ امت جڑے گی کلمے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر امت جڑ جائے گی، عرب و عجم جڑ جائیں گے، کالے گورے جڑ جائیں گے، چھوٹے بڑے اس پر جڑیں گے، اس سے پہلے اسی پر جڑے۔ عرب بکھرے ہوئے تھے سارے، قبائلوں میں، قوموں میں، ادھر ادھر منتشر تھے، حضور علیہ السلام نے آ کر ایک کلمے پر عربوں کو جوڑ دیا، اور پھر دھیرے 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 عربوں کے ساتھ عجم جڑتے گئے، اور پوری دنیا کو حضور علیہ السلام نے، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے پوری دنیا کو ایک کلمے کے نام پر جوڑ دیا، امت بن گئی۔ یہ معمولی چیز نہیں، مزیدار جواب ہے۔ امت بنے گی، اس سماجوں کے اور قوموں کے بندھن اور ٹکڑے سب ختم ہو کر ایک امت بنے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر قسم کا وار عصبیت ختم ہو جائے، اس لیے آپ اللہ طے کرو انشاءاللہ کہ ہم سب کو اللہ رسول کے نام پر مسجد میں جمع ہونا ہے۔ بھائی طے کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتے ہیں؟ ابھی تک جو چوک ہوئی اس کو دور کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جوڑنا ہے کہ ہمیں بھی امت بننا ہے اور امت کو امت بنانا ہے۔ اور جڑ کر کیا کریں گے؟ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر سوچیں گے ہماری پستی کا علاج کیا ہے۔ ہماری پستی کا علاج کیا ہے؟ کہ ہماری پستی ہوئی ہے ایمان کی، نماز کی، اعمال کی، اخلاق کی۔ دینی اعتبار سے ہم پست ہوئے، دنیاوی اعتبار سے تو دیکھتے ہیں پہلے کے مقابلے میں اچھے ہی جا رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو سبھی پہلے کے مقابلے میں ٹھیک جا رہے ہیں۔ مکان دیکھے کچے تھے، پکے ہو گئے، سائیکل بھی جس کے پاس نہیں تھی وہ 4 ویلر لے کر آ رہا ہے، جس کے پاس پھیری کرتا تھا اس کی دکان ہو گئی، وہ تو اچھا ہی جا رہا۔ تو پھر کمی کہاں ہوئی؟ کہ ایمان میں کمی ہو گئی، اخلاق میں کمی ہو گئی، کہ آدمی اپنے ماں باپ سے لڑائی کر رہا، سگے بھائی بہنوں سے لڑائی کر رہا، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا، اخلاق کی پستی۔ تو اپنے دین کی کمی کو دور کرنا، اس میں سب سے بنیاد ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، علم ہے، اللہ کا دھیان ہے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کے لیے روزانہ ہر ساتھی 2.5 گھنٹہ فارغ کرے۔ کتنا فارغ کرے بھائی؟ بولو نا بھائی، 2.5 گھنٹہ کم سے کم، 2.5 گھنٹہ کم سے کم۔ کوئی 4 گھنٹے دے، 5 گھنٹے دے، 7 گھنٹے دے، کسی کے بعد 10 گھنٹے دے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں روزانہ ان کا 3-4 گھنٹے میں کاروبار ہو جاتا ہے۔ اور بعض وہ ہیں جو کاروبار سے فارغ ہیں، ان کی آمدنی کے اور ذرائع ہیں، روزانہ ان کو جانا نہیں پڑتا۔ بعض بڑی عمر کے ہو گئے، ان کی اولاد کماتی ہے، ان کو ضرورت نہیں۔ بہت سے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ کماتے ہیں، وہ ابھی کمائی پر گئے، ان کے پاس زیادہ وقت ہے، لیکن کم از کم ہر ایک اتنا تو طے کرے کہ اس کو اپنے اندر لانے کے لیے، دین کو اپنے اندر لانے کے لیے اور اپنے محلے کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے پابندی سے روزانہ دیں گے۔ دو گے انشاءاللہ؟ کون کون دیں گے؟ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ارے بھائی بھول تو نہیں جاؤ؟ طے کر کے اور وقت کی تعین کریں
کہ مجھے کس وقت دینے. آدمی کے کاروبار کے کام کی ترتیب ہوتی ہے، یہ بھی ہمارا ایک کام ہے اور ہمارے کاموں میں بڑا کام ہے. ایک آدمی سائنس کا لیکچر پڑھاتا ہے اسکول میں، کالج میں میتھس پڑھاتا ہے، تو یہ 2 سبجیکٹ پڑھانے والا روزانہ ٹائم ٹو ٹائم یہاں سے بعض مرتبہ جام نگر سے اس کو راجکوٹ کالج میں پڑھاتا ہے، تو روزانہ وہ اپنے تعلیم کے وقت میں پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے پہلے اپنے گھر سے نکلتا ہے، پھر وہاں جا کر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھاتا ہے، پھر واپس آتا ہے پابندی سے جاتا ہے. کیونکہ اس کے سامنے ₹1,00,000 ہے، 1,00,000 روپے ملے مہینے میں. تو روزانہ جاتا ہے، کبھی اٹھتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں، کبھی گھبراتا نہیں، اور حال میں بشاشت سے کوشش سے چلا. گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ 9 بجے نکل جائے تو یہ کالج جا رہے ہیں، پابندی سے جاتے ہیں. اگر کبھی ان کو چھٹی کرنی ہو تو 2-4 دن پہلے سے لکھ کر خبر دیتے، فلاں دن مجھے ذرا کام ہے ضرور تو میں نہیں آ پاؤں. 2 سبجیکٹ پڑھانے والا اتنا اہتمام کرتا ہے. پورے دین کو اپنی ذات میں پوری دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرنے والے کو 2.5 گھنٹہ لگانے میں کتنی پابندی کرنی چاہیے. اتنا بڑا پروگرام ہمارے پاس ہے کہ پورا دین ہمارے اندر، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں اور پوری دنیا میں زندہ ہو. اس سے بڑا کوئی پروگرام لے کر چل رہا ہے دنیا میں؟ ارے بھائی ہے کسی کے پاس اتنا پروگرام کہ اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والی امت میں اللہ کا مبارک دین 100% زندہ ہو اور پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں بن جائے، ہر آدمی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنے، ہر ایک آدمی جو ہے سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے والا بنے. اس سے بڑا کوئی پروگرام ہے؟ بس اتنا ہے کہ اس پروگرام پر بدلہ اللہ سے لینا ہے. یہاں تنخواہ نہیں، یہاں تنخواہ. اگر تنخواہ رکھی ہوتی 2.5 گھنٹے کی تو مسجد کا رجسٹر کم پڑتا. 200 کی کیپیسٹی ہوتی اور 400 آدمیوں کی عرضیاں پڑی ہوتی. 10-12 ہزار کی تنخواہ ملتی ہے 2.5 گھنٹہ لگانے والوں. لوگ اپنا کام خود سے نکال کے لاتے، کہتے ہیں ہمارا پھول ہو گیا ہے، ہماری مسجد کے سارے گھر تقسیم ہو گئے، جماعتیں بن چکی ہے، پورا ہو گیا، تو لوگ نکال کے لاتے. اسی مسجد سے کچھ فلاں ایک محلہ 10 مکان رہ جائے وہ ان کو دے دیں، وہ ہم کریں گے. فلاں جگہ مسلمانوں کی آبادی کوئی مسجد ہے وہ ہم کو دے دیں، تو آپ کے انڈر میں ہم کام کریں گے. اگر 10,000 کی تنخواہ رکھ دی جائے، ارے 5,000 کی رکھ دی جائے 2.5 گھنٹے میں، جگہ کم پڑے گا. اس کا بدلہ کون دے گا؟ بولو نا بھائی، اللہ دے گا. دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. ہم 2.5 گھنٹہ اللہ کے نام پر، یہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے. اگر ہم وہ 2.5 گھنٹہ اللہ کے نام پر لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے 24 گھنٹوں میں برکت دے دے گا. ہماری کمائیوں کے اسباب کا خدا برکت کرے گا. جتنے ہم اس 2.5 گھنٹے میں اپنے ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اس خیر خواہی پر اللہ راضی ہوگا. ہم دنیا میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے، اس کے ذریعے سے خیر پھیلنے کا ذریعہ بنے. اس لیے ہمیں اس پر کوئی بدلہ نہیں لینا ہے. بغیر بدلے کے پابندی سے وقت لگانا، بغیر بدلے کے پابندی سے لگانا، اپنا سمجھ کے کرنا، اپنے لیے کرنا. تو روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا آسان ہو جائے گا. اور اس 2.5 گھنٹے میں کیا کرنا ہے کہ اپنے محلے کے ایک ایک بالغ مسلمان کے پاس جا کر ملاقاتیں کرنی. مسجد و جماعت اپنے ساتھیوں کی 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر اپنے محلے کے گھروں کو تقسیم کریں. جتنے مکان محلے میں، مانوس ہو، غیر مانوس ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، اپنی سماج کے ہو، دوسری سماج کے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کا مکان وہ اپنے محلے اپنی لسٹ میں شامل کریں گے. یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں. جو ہمیں پسند کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جو ہم کو پسند نہیں کرتے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. پسند نہ کرنا ان کا فیل ہے، ہم تو ان کو پسند کرتے ہیں. ہمارا دل کسی کے لیے میلا نہیں ہوگا، سب کے لیے ہمارا دل صاف ہوگا. اور جماعتیں بنا کر
مکانوں کو تقسیم کر لیں اور روزانہ ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کی ترتیب کے ساتھ باری باری کوشش کریں گے۔ 15 دن میں ایک مرتبہ اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام مسلمان بالغ مردوں سے، 15 سال کی عمر سے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر جتنے بھی بالغ مرد ہمارے محلے میں ہر گھر میں ہیں، تو ہر گھر کے ہر فرد کی ہمیں ملاقات کرنی، اللہ کے لیے ملنا جا رہا ہے، سازگار فضا میں ملنے جا رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے بچے کی شادی کی دعوت دینے جاتا ہے اور گھر میں جاتا ہے، کیسا ہنستا مسکراتا، بھائی صاحب کیوں اٹھے، طبیعت ساری سے ہمارے گھر میں بتا مجاوا جو آتا مہینہ نہیں 10 تاریخ نہ اپنا چھوکرا نہ نکاح ہے، بھولتا نہیں بتا صاحب بتا بھی جاتا، گھر والا نے بتانا نہیں نہ آتا، کیسا آدمی حشاش بشاش خوشی خوشی دعوت دیتا ہے، تاکید کرتا ہے، سامنے والے میں ارے آؤ آجی صاحب بیسو گھر میں چائے پیو، ایک کیسے آدمی ایک اہمیت کے ساتھ جاتا ہے اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت دینے جاتا ہے۔ ایسے ہم ملاقاتوں میں جا رہے ہیں تو پچھتاتے تھوڑی جائیں گے، بشاشت سے جائیں گے، 2 رکعت مسجد میں پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہم دین کی نسبت پر جا رہے ہیں، ہمارے دین کی کمی کو بھی تو دور کر دے، اور جن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں ان کی ملاقات آسان کر دے، ہماری اس ملاقات میں برکت دے دے، جو مقصد ہے اس مقصد پہ ہمیں کامیابی عطا فرما دے، ہمیں بھی اور امت کو ہدایت دے دے۔ ایسے چند کلمات کہہ کر ہم جامع 2 آدمی 3 آدمی پوری بشاشت سے اور پوری رغبت کے ساتھ جا کر ان کو سلام کریں، صفا کریں، گھر میں بیٹھنے کی گنجائش بنا کہ بھائی ایک بہت ضروری بات لے کر ہم آپ کے پاس آئے، آپ کی اور ہماری سب کی نفع کی بات، تھوڑی دیر اپنے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں جگہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان کا گھر چھوٹا ہے گنجائش نہیں ہے تو ان کو باہر بلا دیں، باہر کوئی جگہ بنا اطمینان سے بیٹھنے کی، تاکہ ہم بیٹھ کر اطمینان سے بات کر سکیں۔ اگر اس وقت وہ مصروف ہے، وہ کہہ رہا ہے اس وقت میں مشغول، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، بس ایک ضروری بات آپ سے کرنی تھی اس لیے آئے تھے، اگر آپ ابھی مشغول ہیں کوئی بات نہیں، آپ کا فارغ ہے کہ شام کو اثر کے بعد، ٹھیک ہے ہم اثر بتائیں گے، اثر بعد ملیں گے اور بیٹھیں گے آرام سے، آگے چڑھیں۔ لیکن اس طرح پوری بشاشت کے ساتھ ایک مسلمان سے کھلی فضا میں، کھلے ماحول میں ملاقات کی کوشش کریں، ہم خود بھی بشاشت کریں اور اچھے عنوان لے کر جائیں سب کے پاس، خالی تشکیل ہمارا ہدف نہ ہو۔ ابھی ایک یہ ہوگا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں اجتماع جوڑ سے پہلے ملاقاتوں میں جاتے ہیں اور ہمارے دماغ میں 4 مہینے چلنے کی صرف تشکیل ہے، اس لیے ہم آدھی امت سے تو خود بزن ہوئے پڑے کہ نہیں جائیں گے، حالانکہ تشکیل تو ہمارا 6ٹھا نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے، ایمان و ایمانیات کی بات ہے، آخرت کی باتیں ہیں، عبادت نماز کی بات ہے، علم ذکر کی بات ہے، اخلاق کی باتیں ہیں، گھر کا ماحول بنانے کی اور بچوں اور بیوی کی اچھی تربیت کرنے کی باتیں کرنی ہے، اور اخلاص کی بات کرنی ہے ان سے، یہ ساری بات ہمیں ان سے کرنے کا مذاکرہ ہے پورا، اس لیے حسن ظن لے کر جائے، اچھا گمان، اچھی سوچ جیسے ہم نے سوچی ہے کہ ہمارے اندر دین آوے، پوری امت میں دین آوے، ایسے ہم اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہیں، اچھا گمان لے کر جا رہے ہیں۔ اکثر دنیا میں لڑائیاں ہوئے بدگمانیوں کی، بدزنیاں، ہاں بدگمانیاں آئے اندر، شوہر اپنی بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان ہے، اولاد باپ سے بدگمان ہے، باپ اپنی اولاد سے بدگمان ہے، اسی پر ساری عمارت تعمیر فساد کی، بدگمانی پر۔ اگر گمان اچھا ہو جائے تو فساد کی پوری عمارت نیچے آ جائے۔ اچھا گمان رکھے سب سے اچھا گمان، اور ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے، مجھ سے اچھا ہے کہ اس کے دل میں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کی کون سی نیکی اللہ کے وہاں قبول ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے، اللہ کے مقبول کون ہے مردود کون ہے وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہم ہر ایک سے اچھا گمان رکھیں، دل صاف رکھیں، جیسے بیپاری آدمی ہوتا ہے نا، تاجر آدمی وہ فقیر کو بھی مال بیچنے کی فکر میں ہوتا ہے، تو وہ فقیر کو بھی آؤ بھائی بیسو چائے پیو، کیونکہ اس کو مال بیچنے کا ہے،
اس کے کپڑے نہیں دیکھتا، اس کو بھی بٹھاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے نفع ہے۔ ہمارے سامنے ہدایت ہوگی کہ پوری انسانیت کو ہدایت ملے، لوگوں کی عیوب نہ دیکھے، کمزوریاں نہ دیکھے، ہاں گمان اچھا رکھے۔ اچھا گمان کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی میں کہوں کہ فلاں آپ بھی بہت اچھے ہیں، کوئی مجھے پوچھے کیوں اچھے ہیں، پھر بس ایسے اچھے ہیں، ارے نہیں کئی تو کارن ہو جائے اچھا ہو، میں کوئی کارن ہو کہ وہ سارا سے بولو شو کیا ہو جائے، کوئی کارن نہیں سر سارا سے بس۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی برا ہے تو مجھے اس کا ثبوت دینا پڑے گا، اور خالی باتوں میں نہیں کہا میں نے ایسا سنا تھا، وہ ایسا ہی تھا، ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ کے وہاں اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ثبوت نہیں ہوگا آپ کی خود پکڑا جائے گا، اس لیے اپنے گمان کو صاف کریں۔ گمان صاف ہوگا ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں اسی لیے ہمارے اس کام کے پلیٹ فارم سے، مسجد کی جماعت کے پلیٹ فارم سے نہ سیاست کی بات ہے، نہ مسئلے مسائل کی بات ہوتی ہے، نہ عقائد کی بات ہوتی ہے، نہ کسی کو کھوٹا کھرا کہا جاتا ہے یہاں سے کہ یہاں سے سب کو اچھا کہا جائے گا، یہاں سیاست کی بات نہیں ہو۔ یہ ایک صاف ستھرا پلیٹ فارم ہے، اپنی بات لے کر سب کے پاس جانا ہے، محبت کے ساتھ جانا ہے، عاجزی اور تواضع کے ساتھ جانا ہے۔ ہاں تواضع جو ہے نا، تواضع وہ تبلیغ کی کرنسی ہوتی ہے نا ہر جگہ، ہر ملک میں وہ چلن ہوتا ہے، چلن کہ وہی چلن چلتا ہے ہر ملک میں، جہاں روپیہ چلتا ہے، کہیں ریال چلتا ہے، کہیں یورو چلتا ہے، کہیں ڈالر چلتا ہے، تو اس ملک میں وہی چلن چلے گا۔ ایسے تبلیغ میں تواضع کا چلن چلتا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں آدمی کی گاؤں بستی میں، لیکن چھوٹا بن کر لوگوں کے پاس جاتا ہے تو بڑے بڑے مالدار بھی اس کی بات سن لیتے ہیں، چھوٹا بن کر جوانوں کے پاس جا رہا تو جوان بات سنتے ہیں، غریب آدمی بڑوں مالداروں کو بات سنا دیتا ہے، چھوٹا بن کر گیا ہے، اس کے پاس چلن ہے، کرنسی ہے۔ اور اگر کرنسی نہ ہو تو محلے کے سیٹ صاحب جاوے نا، ان کی بھی کوئی نہ سنو، سیٹ صاحب اپنے گھر کے کرنسی کے بغیر آئے ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، اس کی بڑی ضرورت ہے، چھوٹے بن کر کام کریں، ہر ایک کی خوشامد کرنا سیکھیں، خصوصاً جہاں غیر مانوس فضائیں ہیں، ان محلوں میں، ان بستیوں میں ہم چھوٹے بن کر جائیں، اپنے اخلاق بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق بتائے، مکہ والوں نے آپ سے بدتمیزی کی، آپ کو گالیاں دی، آپ کو شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہمارے گھر میں جھگڑا کر دیا، بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا، بیویوں کو شوہروں سے الگ کر دیا، انہوں نے ہمارے باپ دادا کے دھرم کو برا بھلا کہا ہے، ایسے الزام آپ پر لگائے مکہ والوں نے، لیکن آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، گالی کے جواب میں دعائیں دیا، عید کے جواب میں پھول برسائے، ان کی بد اخلاقی کے جواب میں آپ نے ان پر احسان کیا، مکہ میں رہتے ہوئے بھی کیا، اور پھر جب مکہ والوں نے آپ کو مجبور کیا اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہجرت کرنے کا، تو مدینہ جانے کے بعد بھی آپ نے مکہ والوں پر احسان کیا، ان سے برا نہیں کیا۔ اور پھر وہاں 9 سال 8 سال رہ کر جب سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا اور آپ فاتحانہ انداز میں جب مکے میں داخل ہوئے، 10,000 جانثاروں کا لشکر جرار لے کر آپ داخل ہوئے ہیں، لیکن آپ بڑے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ چھوٹے بن کے رہیں، ہر ایک کی قدر کریں، ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کو مان سنمان دیں۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوتا، آگ آگ سے نہیں بجھائی جاتی، آگ تو پانی سے بجھتی ہے، کون کہتا ہے کہ آگ آگ سے بجھے گی؟ کہ ہم نے جواب نہ آپ تو بچے پاتا چڑھی کیسے؟ یہ جملہ ہمارے نبی کا نہیں ہے، یہاں تو تواضع ہے، خدمت ہے، ان کے یہاں کوئی جنازہ ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، ہم وہاں شریک ہو جائیں گے، کوئی بیمار ہے ان کی عیادت کریں گے۔ یہ مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرے، انتقال ہو جائے تو جنازے کے پیچھے چلے، جب محلے میں راستے میں ملے تو سلام کرے، کوئی مسلمان دعوت دے چاہے غریب مسلمان اس کی دعوت قبول کرے۔ یہ رشتہ داری کا حق نہیں، اسلام کا حق ہے۔
ہاں اسلام کی نسبت سے ہمارے اوپر حق ہے، چاہے وہ کسی برادری کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی سماج سے ہو، چاہے وہ ہم سے محبت کرے یا نہ کرے، اگر وہ بیمار ہے ان کی عادت کرے، اس سے دل جڑتے ہیں، راستے بنتے ہیں، اس سے قربت ہوتی ہے، ہاں بیچ کی کھائے گیپ ختم ہوتے ہیں، دیواریں ہٹ جاتی ہیں اور آپس میں تعلقات بنتے ہیں، اس کے بعد دین کی بات ہم رکھ سکیں۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کی خدمت کی، ان کی خدمت کی، سلام کیا لوگوں کو، سلامتی کا پیغام دیا۔ یہ 2.5 گھنٹے میں یہ سلامتی پھیلانی ہے محلے میں، خالی تشکیل مقصود نہیں ہے 2.5 گھنٹے سے، محلے میں جا کر لوگوں کو سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، دعائیں دینی ہے، بیماروں کی عیادت کرنی ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی تعزیت کرنی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو ہمت دلانی ہے، پریشان حالوں کے دکھ میں شریک ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو ایمان کا فائدہ بتانا ہے، عبادت کا نفع سمجھانا ہے، علم کا فائدہ بتا کر علم الہی کی طرف اور اللہ کے ذکر کے فائدے بتا کر ایک ایک مسلمان کو اللہ کے ذکر میں لگانا ہے، اخلاق کے فائدے بتا کر ہر مسلمان کے اخلاق ٹھیک ہو، اس کے لیے ان کو ترغیب دینی ہے، اور اغراض سے خالی ہو جاوے ہمارے محلے کے، کسی قسم کی کوئی غرض باقی نہ رہے، کسی کی کوئی ذاتی غرض، نہ بڑا بننے کی غرض ہو، نہ مالدار بننے کی غرض ہو، نہ اپنی بات چلانے کی غرض ہو، نہ اپنا کاروبار جمانے کی غرض ہو، ایک اللہ کے واسطے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے بندوں پر لگانے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے گھر گھر کی ملاقاتوں میں جا کر ایک ایک مسلمان سے یہ 6 صفات کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے، اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے ہر ایک کو کہ بھئی یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، ایک دن آئے گا، ابھی ہم زمین پر ہیں، کل کو زمین کے نیچے چلے جائیں، ابھی ہم بول رہے ہیں، کل کو خاموش ہو جائیں گے، ابھی ہمارے پاس عمل کا موقع ہے، کل کو جب آنکھ بند ہو جائے گی ہم ایک سبحان اللہ نہیں کہہ پائیں گے، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی، ہمارا مال پیسہ کام نہیں دے گا، ہماری زمینیں جاگیریں یہاں چھوٹ جائے گی، ہمارے جتنے حواریین ہیں وہ ہم کو خود اٹھا کر جنازہ لے کر دفن کر دیں گے، اور وہ قبر کی منزل ہمارے سامنے ہے، قبر میں جانا ہے، تنہا سونا ہے، وہاں اپنے دین کا ثبوت دینا ہے، اللہ رسول کی محبت کا ثبوت وہاں دینا ہے، چاہے ہم یہاں کتنا دعویٰ کر لیں، لیکن قبر کے اندر ثبوت دینا پڑے گا، تمہارے نبی کون ہے، تو ہم ثبوت کے ساتھ پیش کر سکے جب آپ کا اتباع کیا ہوگا، اس ثبوت کے ساتھ پیش کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم اتباع کر کے آئے ہیں، تمہارا دین کیا ہے، تو ہم کہہ سکیں گے جس دین پر ہم عمل کر کے آئے دنیا میں وہی ہمارا دین اسلام ہے، آخرت کی طرف متوجہ کریں، اور آخرت کی قبر کی بات کریں، حشر کی بات کریں کہ میدان حشر میں سب کو کھڑا ہونا ہے، سب کو کھڑا ہونا ہے، آخرت کو اتنا بولے کہ بچوں کی زبان پر آخرت آ جائے، وہ قیامت کا દિવસે ઊભું થવાનું છે, اللہ સામે હિસાબ આપવાનો છે, ખોટું કર્યું છે એનો બી બદલો મળવાનો છે અને સારું કર્યું છે તેનો બી બદલો મળવાનો છે, من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ ذرہ برابر برائی کی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کا بھی ملے گا، آخرت کو بولے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آپ کا آخری امتی سب میدان قیامت میں اللہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ پاک خود ہم سے حساب لے گا، انصاف کی ترازو قائم کرے گا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں کسی کا وکیل نہیں چلے گا کہ پیسے دے کر وکیل روک لیں گے، کسی کا وکیل کام نہیں دے گا، وہاں زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، سب کی زبان پر تالا ہوگا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، آج ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان ہاتھوں سے کیا کیا ہے، ان کے پیر ہم سے بات کریں گے کہ ان پیروں سے کہاں گئے تھے، اس قیامت کا تذکرہ کریں، جنت کا تذکرہ کریں، جنت کو بولیں۔ ابھی اس وقت لوگوں کو منورنجن میں بہت مزہ آتا ہے کہ منورنجن کی بات کر رہا ہے، ہنسوانی بات کرو، ایسا کہتے ہیں، آنسو ہوتی آئی نوی بات کرو، تو جنت میں کتنا منورنجن ہے، منورنجن کی جگہ ہی جنت ہے، دنیا میں کوئی منورنجن نہیں، جنت جگہ ہے، جنت، جنت کو بولے، گھر گھر جا کر بچوں کو جنت سنانا، سب کو جنت سنا ہے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، 40-50 سال کے بعد اس مہمان خانے میں جانا ہے،
یہاں تھوڑے دن کی مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے ہم دین پر عمل کریں۔ ایسے ترغیبی باتیں کرنی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جیسا موقع ہے، اور پھر اس بھائی کو سمجھانا کہ بھائی دیکھو یہ ساری آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی قربانی دے کر دین اور دین کی محنت کو سیکھ لینا، کوئی مشکل کام نہیں، پہلے آسان سے آسان بناوے پھر پیش کریں، سیدھے جا کر کے بھائی جو تمہیں کہا اجتماع وقت بھی کہو تو 4 مہینہ چاہیے اور تمہیں نہ کیا اب فوٹو تو میں کروں چاہا وقت تمہارے ضرور پڑ سکتا تو یہ جائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، نہ کوئی فائدہ سنا اس نے دین کا، دین کی محنت کا۔ ہماری ملاقاتوں سے یہ مقصود ہے کہ روزانہ ہم خود 2.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے تقریباً ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کو بولتے ہو۔ جیسے وہ لیکچرر جا کر 2 گھنٹے میتھ سائنس بولتا ہے کہ 2 گھنٹے وہ لیکچر دیتا ہے سائنس کا، میتھس کا، اور بعض ٹیچر لوگ تو وہاں 5-6 گھنٹے بول کر گھر آتے ٹیوشن کلاسز چلاتے ہیں تو رات 12 بجے تک بولتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ بیمار پڑتے ہیں، نہ کہیں جاتے کہ ہمارا چھوکرا نقصان آ کر 3 مہینہ پچھے پریکشا والی سے بولتے رہتے روزانہ دھن لگا کے، دھیان جما کے۔ ایسے دھن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے طے کرو کہ 2.5 گھنٹے روزانہ لگائیں گے۔ بھائی لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ اور اپنا وقت طے کریں، وہ آپ کو موقع دیں گے وقت طے کرنے، لیکن بہتر وقت صبح کا ہوتا ہے۔ صبح کا وقت، صبح اکثر لوگ گھر پر ہوتے ہیں، لوگوں کے نکلنے کے اوقات الگ الگ، کوئی 7 بجے نکلتا ہے، کوئی 8 بجے نکلتا ہے، کوئی 9 بجے، بڑے ویاپاری 10 بجے نکلتے ہیں، اور جس آدمی کا جو نکلنے کا وقت ہے اس سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہے۔ 7 بجے جانے والا 6 بجے سے اٹھتا ہے، 8 بجے جانے والا 7 بجے سے اٹھتا ہے، 9 بجے جانے والا 8 بجے سے اٹھتا ہے، تو اپنے گھر میں وہ جاگتا ہوتا ہے، وہ جاگتا ہوتا ہے۔ تو صبح محنت کا نظام بنا، جن کے پاس صبح کاروبار کی مشغولی نہیں ہو تو صبح ہی وقت دے دیں، 2.5 گھنٹے پورے لگائے، ماحول بنا ملاقاتوں کا۔ اتنے اچھے کام کے لیے کیوں لوگ نہیں ملیں گے؟ ارے بھائی اتنے اچھے کام کے لیے کیوں نہیں ملیں گے لوگ؟ پہلے تو ہم اپنا گمان اچھا کر دیں کہ نہیں ملیں گے لوگ، اور دوسرا ہم قربانی پر آ جاوے کہ کوئی ملے کہ نہ ملے ہم 2.5 گھنٹہ لگائیں۔ ٹھیلے والے، لاری والے صبح سے اپنا سامان لے کے نکلتے ہیں، بعض مرتبہ دکاندار دکان 9 بجے کھولتا ہے، 12 بجے تک ایک بھی گراہک نہیں آتا، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے دن 12 بجے کھولو، دوسرے دن بھی 9 بجے جا کے کھول دیتا ہے۔ ہماری جماعت ایک چکر لگا کے بھائی دستک دے لیکن نہیں ملے، وہ وہاں تو سوئے ہوئے تھے، اب وہ تو نہیں ملے گا بھائی۔ بعضوں کے تو فیصلہ ہمیں کچھ کھڑے کر ڈالتے ہیں، یہ تو مرتا ہے جی جا رہے گا تو بے کا خیال دیتے ہیں، اور وہ એમાં જ કેવું છે કે એ સવારના જે છે ને મૂડમાં નથી હોતા, આપણે જવા જેવું નથી આવતું। જો આ ટાઈમે ગયા ને તો એમના પેલા મોટા ભાઈ બી હશે, એટલે આ વખતે મજા નહીં આવે, સારા હમે ફેસલા કર ડાલે। عملاً اپنا پہلے فیصلہ یہ کریں کہ یہ میرے 7 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک کے 2.5 گھنٹے جو ہیں وہ میں نے اللہ کے نام پر دے دیے، اس میں اب مجھے دوسرا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اپنے ساتھ 1-2 آدمی بنائے، یہ 3 آدمی مل کر محلے کے پہلے گھر جا کر دستک دیں، السلام علیکم، آیا حاجی صاحب ہیں؟ بلا لیں، ملاقات نہیں ہے ان کا وقت پوچھ لیں، سوئے ہوئے کب جاگیں گے پوچھ لیں، وہ ابھی 7 بجے سوئے ہیں، وہی حاجی صاحب 8 بجے اٹھ جائیں گے، اتنے میں دوسرے ایک ملاقات کر لو اور 8 بجے یہاں آ جاؤ۔ ایک ہدف بنا کر، ایک ٹارگیٹ بنا کر، ایک کام بنا کر اس کو کرنا، تو انشاءاللہ ہمارے محلے کی فضا بدلے گی، ہاں نمازی بڑھیں گے، اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے ترقی ہو۔ یہ 2.5 گھنٹے میں کرنا ہے، بیمار عیادت کر لیں، کوئی مصیبت میں تعزیت کر لیں، مہمان جماعتیں آتی ہیں ان کی نصرت کریں، ان کو لے کر بیٹھیں، مضبوط جماعتیں فائدہ اٹھاویں، کمزور جماعتیں فائدہ پہنچاویں، یہ سارے کام اس میں ہوں۔ ہماری جماعتوں کی وصولی کریں، روانہ کرنے اس وقت روانگی کی بات کریں، ان کو جماعت کام کر کے آئی ہے ان کی کارگزاری لیں، یہ سارے تقاضے اس میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پابندی سے کرنا۔ اور جہاں ہمارا دوسرا کشٹ ہوگا وہاں اپنی مسجد سے 2 آدمیوں کو 2.5 گھنٹے لگانے وہاں بھیجیں کہ وہاں ماحول بنا رہے، فضا ہموار کرے، وہاں کام کی شکل بنا رہا، یہ 2.5 گھنٹے میں سارے کام ہوتے ہیں۔ اور
تیسرا ہمارا ہے دو جگہ کی تعلیم، ایک مسجد کی، ایک گھر کی تعلیم جو ہے وہ ہمارا ٹونک خوراک ہے۔ آدمی چاہے دن بھر کام کرے، اس کو 2 وقت کھانے کی ضرورت ہے، چاہے پہلوان آدمی ہو۔ پہلوان بھی اگر کھانا نہیں کھائے گا تو 1 دن میں 2 دن میں زیرو ہو جائے گا۔ رمضان میں دیکھتے ہیں نا، سحری کی ہوتی ہے، دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے کھانا، عصر کے بعد کیسا موڈ ہوتا ہے سب کا، 1 وقت کا خالی نہیں کھایا۔ ایسے تعلیم ہماری خوراک ہے۔ جم کر تعلیم کے حلقوں میں محتاج بن کر بیٹھے اور سنیں اللہ کی بات ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور ان کی مبارک کارگزاریاں ہیں۔ صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، مہاجرین و انصار، اہل بدر، اہل احد، حکایت صحابہ میں ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ، اس سے ہمارے جذبات بنیں گے، حوصلہ بلند ہوگا، ہمت آئے گی اس سے۔ اس وقت بہت سے لوگ ہمت ہارے ہوئے، بیماری کی وجہ سے ہمت ہار گیا۔ 40 سال کا آدمی ہے، بیمار ہو کہا میں بھارت ہی نتھی جواب، ہمت نتھی تھی۔ 60 سال کا آدمی اچھا خاصا کام کرتا تھا، ارے وہ گیا ورس سدھی تو بہت پاگل، پر ہمیں جیسے ہمت نتھی تھی۔ ہمت کیوں ہار گیا؟ ہمت والوں کے قصے نہیں سنے، سارے انہی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے صبح سے شام تک، جس کے پاس بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میری کمر میں درد ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے۔ وہ ایک آیا دوسرا اس کے پاس بیٹھے، بھائی ہمارے آنکھوں میں ہمیں دیکھا تو نہیں بڑا۔ چوتھا ہے وہ کہہ رہا ہے کان سے تھوڑا سامڑ ہوا تکلیف ہے۔ 5واں کہ گھر میں جیسے بہت تکلیف ہے۔ اب صبح سے شام تک آدمی یہی سنتا رہتا ہے، وہ خوب کم ہمت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان کے قصے سنیں کہ ان کے جوان کیسے اپنی جوانی دکھا رہے ہیں، اور بوڑھے دعا کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ میرے گھر کی طرف واپس مت لوٹا، ان کی عورتیں ہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ ان کے جوان بچے جو ہیں، چھوٹے بھی جوان ابھرتے بچے اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کا کام کریں گے۔ ان مقدس ہستیوں کے قصے پڑھیں گے تو ہمارا ڈپریشن دور ہو جائے گا، ہمت آ جائے گی۔ ہمت سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا محنت میں ہم رکیں گے، 3 دن پابندی سے لگیں گے، چلے 4 مہینے لگیں گے، نمازوں کی پابندی ہوگی، رغبت پیدا ہوگا۔ آدمی کا مزاج، اس کی فطرت ہے، وہ جن چیزوں کو سنے گا ان چیزوں کا اثر لیتا ہے۔ 19 جنوری 2020 کی مارچ سے پہلے کورونا کو کوئی جانتا نہیں تھا، ارے جانتا تھا، لیکن مارچ سے اس کو سننا شروع کیا، کیا کہ وائرس آیا ہے، چائنا میں ابھی تو وہ تھا چائنا میں، بہت سے یہاں گھر میں بیٹھ گئے تھے، کہاں تھا ابھی وہ چائنا میں تھا، اور بہت سے تو اسی وقت سے بیٹھ چکے ہیں کیونکہ سنا اس کو، حالانکہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے بھائی کسی نے دیکھا ہے اس کو؟ ارے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن سن کر ابھی بھی اتنا خوف زدہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ مسجد میں ایک وائرس آیا ہے تو ایک بھی کھڑا نہیں رہے گا، اتنا ڈر اندر پیدا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے۔ آپ بیپاریوں کے پاس بیٹھو گے جو زمینوں کی بلڈنگوں کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی جیب میں روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن 5-10 دن سنو گے نا تو اندر دائیا پیدا ہوگا کہ یہ پوری بلڈنگ میں خرید لو، 4 آنے بھی جیب میں نہیں ہے، لیکن اندر دائیا پیدا ہوگا۔ وہ تو ناخن دیے نہیں اللہ نے گنجے کو، ورنہ کجال کے پورا سر خراب کر ڈالا، اتنا اندر بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہمیں سننا ان کو، صحابہ کو، صحابیات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلفائے راشدین کو، اور عشرہ مبشرہ کو، ان کی کیا قربانیاں ہیں، ان کی نماز کیسی تھی، ان کا ذکر کیسا تھا، اور ان کے مجاہدے کیسے تھے، ان کی قربانیاں کیسی تھی، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر انہوں نے کیا کیا۔ یہاں تو آدمی چھوٹے سے کسی عہدے پر چلا جاتا ہے، زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے ان کی، اکھنڈ دنیا پر حکومت تھی ان کی، ڈنکا بجا ہوا ہے عرب و عجم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور ایسے عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارا۔ ایک صحابی ساتھ شریک ہو گئے کھانے میں، تو اتنا جو کا بغیر چھنا آٹا تھا تو اتر نہیں رہا الگ سے، کہنے لگے امیر المومنین ذرا آٹا چھان کر روٹی بنوا لو، تو کہہ رہے کیا سارے مسلمان چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں؟ ایسی سادگی کے ساتھ زندگی گزارا۔
یا آپ کی مسجد کمیٹی کا ممبر بن جاتا ہے تو ذرا ٹانگ اٹھا کے چلتا ہے. ان کو سنیں ہم تاکہ بیلنس ہمارا بنے، تواضع ہمارے اندر پیدا ہو. ان کو سننا ہے، روزانہ سننا ہے، تو ہمارے اندر وہ جذبات ہیں. اپنے بچوں کو بچیوں کو سنا، ان کی سادگی، ان کی حیا، ان کی غیرت ایمانی، ان کی غیرت ایمانی سنا، ان کی ایمانی طاقت کا پاور سنا ہے کہ کتنا پاور تھا ان کے اندر ایمانی طاقت کا کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے. اللہ سے ایسے ڈرتے تھے کہ رات میں روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو جاتی، گاڑیاں تر ہو جاتی. اور مخلوق سے ایسے بے خوف تھے کہ دشمن کی قید میں بھی ہنس کے مسکراتے ہوتے تھے، ہنستے مسکراتے. حالانکہ دشمن کی قید میں ان کو پتا ہے کہ کل ان کو لے جا کر سولی پہ لٹکا دیا جائے. ذرا برابر ڈر نہیں ہے، ذرا برابر خوف نہیں ہے. ان کو پوچھ رہے تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ کہہ رہے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو. 2 رکعت کی رکعت باندھی، جی میں آیا کہ لمبی نماز پڑھے لیکن مختصر کر دی. اور نماز کے بعد کہنے لگے میرا جی میں تو یہ تھا کہ میں لمبی نماز پڑھتا، لیکن تم لوگ یہ کہو گے کہ موت کے خوف سے نماز میں لگ گیا ہے، اس لیے میں نے نماز چھوٹی کر رہا ہوں، اس لیے مختصر نماز پڑھ رہا ہوں. وہ ایک صحابی کو جان دینی ہے، ان کو لے جایا جا رہا ہے، تندور میں ڈالا جانے والا ہے، اور ان کو پوچھ رہے ہیں بھیا، بولے نہیں ہم تو اپنے دین پر آئے، لے کر جا رہے ہیں تو ہونے لگے، تو واپس لائے کہ بھائی اب نرم ہو گئے. تو بادشاہ نے پھر پوچھا کہ ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ ہم تم کو ہماری بیٹی سے شادی کرا دیں تمہاری، اور ہماری آدھی سلطنت تم کو دے دیں، اتنا بڑا انعام مل رہا، بس اس پر کہ تم اپنا دین چھوڑو. ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ تم چھوڑ دو. تو کہہ رہے کہ میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے. کاش کہ میرے جسم کے بالوں کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی تو میں اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں، لیکن رونا اس کا ہے کہ میرے پاس ایک ہی ہے. وہاں آدھی حکومت مل رہی ٹھکرا دی اس کو اور جان دینے کو تیار ہے. ان کے قصوں کو ہم پڑھیں تاکہ دنیا کی محبت ختم ہو، آخرت کی محبت پیدا ہو، اللہ رسول کی محبت پیدا ہو. اپنے بچوں بچیوں کو سنا، گھر کا ماحول بنانا ہم چاہتے ہیں. اس وقت سارے ماں باپ پریشان ہیں، اکثریت دیندار ہو، غیر دیندار ہو، بچوں سے، بچیوں سے، پوتوں سے، نوازوں سے. ہمارے بزرگوں نے نسخہ بتایا کہ بھائی گھر میں روزانہ بچوں بچیوں کو، گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر ان مقدس ہستیوں کے قصے سناوے، اللہ رسول کی مبارک باتیں ان کو سناوے تاکہ ان کے دل کے جذبات دینی ایمانی بنے اور وہ بڑے ہو کر اچھے سچے پکے دیندار مسلمان بنے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو ورنہ تم اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو جاؤ. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مولانا عمر صاحب سے سنا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بے گھر ہو جائے. بولے ایک مرتبہ فجر کے بعد اپنے محلے میں ملاقاتوں میں نکلے تھے، تو ایک حاجی صاحب ہمارے محلے کے شریف، آپ کے معزز آدمی، اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. گھر کے باہر راستے پر روڈ پر بیٹھے بیٹھے کرسی لگا کے بیٹھے تھے اور تلاوت کر رہے تھے. تو میں نے جا کر کہا حاجی صاحب گاڑیاں گزر رہی ہیں، بائک آ رہی ہے، ڈسٹ اڑ رہا ہے، آواز ہو رہی ہے، آپ اطمینان سے گھر میں بیٹھ کر پڑھو یا باہر پڑھتے ہو تو کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تم راستے پر بیٹھے ہو، تو آپ گھر میں اگر بیٹھ کر آرام سے قرآن پڑھو تو کتنا اچھا ہے. تو کہنے لگے وہ گھر میں بیٹھو تو اور پھر آپ پوترا نے آگے نے ٹی وی چالو کرو میں بھی بند کری دے تو ایک ہے تمہیں باہر جتا رہا پوترا شو کہ تمہیں باہر جتا رہا ہے، ٹی وی بند نہ کرو ہمارے باہر آنا پڑے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مجھے مولانا عمر صاحب کا جملہ یاد آیا کہ تم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاؤ، کہ گھر کا دستاویز ہمارے نام پر ہوگا لیکن اس گھر میں کوئی چلن نہیں ہوگا. محنت کر لے اپنے بچوں پر، اپنی نسلوں پر، غافل بن کے مارکیٹوں چوکوں چوراہوں پر نہ بیٹھے رہے. یہ جو عادت ہے باہر چوکوں پر، چوراہوں پر اور دکانوں پر، پان کے گلوں پر گھنٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہم وہاں اپنی ذات برباد کرتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی نسل برباد کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کو وقت دیں، اپنی ضرورت گھر چائے پی لیے گھر میں بنا کے پی لیے. پان کی عادت ہو ہی چکی ہے، گھر میں منگوا کے کھا لیں. کیا ضروری ہے گلے پر جائیں گے تبھی پان کھایا جائے گا. اپنے اوقات کی حفاظت کریں، یہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے روزانہ ہمارے وہاں جا رہے ہیں.
اور یہاں نہ بچوں کو ہم وقت دے رہے ہیں، نہ پوتوں کو ہم دے رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سنسکار بچوں میں جائیں، لیکن ہم سنسکار ان کو دیتے کہاں؟ وہ تو وہ ان کے اندر آئیں گے جو وہ لے رہے ہیں ٹی وی سے اور موبائل سے اور انٹرنیٹ سے، وہ تو وہاں سے بالکل آوارہ لوگوں کے سنسکار لے رہے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے جیسا بااخلاق ہو، ہمارا بچہ خاندانی ہو، ہمارا بچہ شریف ہو۔ وہ تو اس کی ولادت خاندانی گھر میں ہوئی ہے، باقی اس کی تربیت تو انٹرنیٹ نے کی، وہ تو گوگل پر پڑا بھلا۔ اپنی نسل کی حفاظت کرے، تعلیم کے راستے سے ان کو کور کرے، کہنے سننے کی جگہ بنے گی تعلیم کے ذریعے سے۔ ہم کو کہنا آتا نہیں ہے، کتاب پڑھ کے وہ سنائیں گے جو بزرگوں کی باتیں اندر ہیں، جو اللہ رسول کی باتیں ہیں، اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ دھیرے دھیرے گھر میں کہنے سننے کا ماحول بن جائے گا، اچھے بچوں میں حیا شرم پیدا ہوگی، ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں گے، ان کو اچھے سنسکار ملیں گے، ان کے عادات و اطوار اور اخلاق جو ہیں وہ دھیرے دھیرے پروان چڑھیں گے، ان کے اندر دیندار، ایماندار، امانتدار بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جان دے دیں گے، ماں باپ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے، اس ایک گھر کی تعلیم اس کے لیے معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک طے کرے کہ اپنے گھر میں پابندی سے تعلیم کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ اور اس کے ساتھ گاہے گاہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں تاکہ بچے ہمارے داعی بنے، گھر کی عورتیں داعی بنے، دین کی باتیں کہنے سننے کا رواج بنے گھر میں، دعوت اس سے پیدا ہوگی، شروعات ہوگی ایمان بولنا، نماز کی دعوت دینے کی، علم و ذکر کی بات کرنے کی، پھر گھر میں نماز، علم، ذکر، تلاوت، عبادت کی فضا بنا۔ ہاں، نفل نمازیں ہم گھر میں پڑھیں، تہجد اپنے گھر میں پڑھ لیں، موقع ہے اوابین گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں بھی اس کی فضا بنے۔ صبح شام کی تسبیح ہم اپنے گھر میں پڑھیں تاکہ گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم ہو، وہ بھی تسبیح لے کر بیٹھے، محبت کے ساتھ سمجھا بجھا کر کام لیں، ان کے عادات و اطوار کی نگرانی کریں۔ اس زمانے میں خصوصاً بہت زیادہ نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ باطل تیزی سے آ رہا ہے، سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل، اس میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایسی جگہوں سے بچوں کو بچائیں، ایسی اسکولوں سے، ایسی جگہوں پر جانے سے جہاں ان کے اخلاق، عادات، اطوار، ان کا مذہب خراب ہونے کا خطرہ۔ مذہب اصل، دین بنیاد ہے، اس کے بعد ساری چیز۔ اگر دین محفوظ رہ کر بچے کو تعلیم ملتی ہے تو ان کو تعلیم دیں، اور اگر دین سلامت نہیں ہے تو ایسی تعلیم سے بچہ ہاتھ سے جائے گا۔ وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بعد میں جائے گا، پہلے وہ ہاتھ سے جائے گا، پھر اس کے بعد جو بن جائے گا۔ اس لیے بچوں اور بچیوں کے، خصوصاً بچیوں کی نگرانی کریں۔ ہاں، اپنی بچیوں کی، اگر ہم ان کو چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان پر وہ باقی رہے، اپنے اسلام پر باقی رہے، ہاں، اس کو ہوم سائنس پڑھا رہے ہیں جو اس کے اصل سبجیکٹ ہے، جو گھر کے ماحول میں اپنی ماں سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے پڑھے گی۔ وہ میتھ سائنس پڑھ کے کیا کرے گی؟ میتھ سائنس پڑھ کے بچی کیا کرے گی؟ اس کا تو ہوم سائنس ہے کہ گھر کیسے سنبھالنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے شوہر کو کیسے مینج کرنا ہے، مہمان گھر میں آئے تو ان کی مہمانداری کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ خوشی غمی میں کیا سلوک کرنا ہے، یہ دین اس کو پڑھانا، یہ سائنس اس کا ہے۔ وہ میتھ پڑھ کے کیا کرے گی؟ جس کی گود میں نسل پروان چڑھانی ہے، جس کی گود میں نسل کو پروان چڑھانا ہے، اپنی بچیوں کو یہ گھر میں سکھاوے۔ وہ تعلیم اللہ رسول نے دی۔ ہاں، باقی اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو اس کی روزی روٹی اس کے باپ کے ذمہ واجب ہے، جب تک وہ کنواری اپنے باپ کے گھر میں ہے، اور جب شادی کر کے وہ جائے گی تو اس کے شوہر کے ذمہ ہے، اس کی روزی اس کے شوہر کے ذمہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ آج کی دنیا میں بھی کروڑوں عورتیں ہیں جو اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں ہیں، اور اللہ انہیں گھر بیٹھے ان کا کھانا کھلا رہا ہے۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ ان کا اللہ ہے۔ اس لیے آج ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچی جا کے، جوان بچی کسی کالج میں، کسی ہاسٹل میں رہ کر ڈاکٹر بن جاوے، انجینئر بن جاوے، نرس بن جاوے، ہوسٹس بن جاوے۔ یہ جذبات کیوں پیدا ہوئے کہ اللہ پر سے بھروسہ رکھا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی شادی کہاں ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی ہے، اور یہ کیسے اپنی زندگی گزارے گی۔ اللہ پر سے یقین کی کمی کی بنیاد ہے، جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس کی روزی اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، اس
کو اگر عزت سے کھلانا ہے تو اس کو ہوم سائنس سکھا دیں کہ اپنے شوہر کو کنٹرول میں کر لیں، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رہنا سیکھ لے گی، وہ غریب گھر میں چٹنی روٹی عزت سے کھائے گی، اور اگر وہ چاہے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی لیکن اس نے شوہر کے ساتھ جینا نہیں سیکھا ہے، وہ کروڑوں روپیوں میں عزت سے نہیں جی سکے گی۔ اللہ پر بھروسہ کرے، گھر کے ماحول میں ان کو دین سکھاوے، دین سمجھاوے۔ اگر وہ سیکھ لیا انہوں نے، اپنے عادات اخلاق ٹھیک کر لیے، زبان سے اس کو بولنے کا سلیقہ اس نے سیکھ لیا، تمیز اس نے سیکھ لی ہے، یہ دنیا میں کبھی بھوکی نہیں رہ سکے گی، یہ تو کبھی دکھی نہیں ہوگی، یہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی، اور اگر وہ بدتمیز بنی ہے تو اب وہ کروڑوں اربوں میں کھیلے گی لیکن وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکے گی۔ بچی کو تمیز سکھانا، ادب سکھانا، حیا سکھانی ہے، حیا جو عورت کا زیور ہے، حیا اس کا زیور ہے، اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ نے اس کو بڑا حق دیا ہے کہ اس کو پردے میں رکھا ہے، اس کو حفاظت میں رکھا ہے۔ دنیا کی ہر قیمتی چیز کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، دنیا کی ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے اور گھٹیا رکھتی چیز کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں، ہماری بچیاں، پوتیاں، نواسیاں قیمتی بن کے رہیں، ہم ان کو حیا کا سبق سکھاویں، ان کو گھر کے ماحول میں پردے میں رکھیں، اس کی فضا بناؤ، اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم کے راستے سے محلے کے جوان، بوڑھے، ایک ایک مرد مسجد کی تعلیم میں شریک ہو کر اپنے دین ایمان کو پانی پہنچائیں گے، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں گے، اور گھروں کی تعلیم کے راستے سے گھروں کا نظام ٹھیک ہوگا، پھر گھروں میں امن سکون آ جائے گا۔ بجلی کے کنیکشن لانے سے سکون نہیں آئے گا، اے سی آئے گا سکون نہیں آئے گا، لیکن دین آئے گا تو سکون آئے گا۔ بغیر بجلی کے سکون، بغیر واشنگ مشین کے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، روزانہ پابندی کریں، اور محلے کی عمومی فضا بنانے کے لیے ہفتے میں ایک دن عمومی گشت کریں، عمومی فضا بنے، اپنا وہ دن فارغ کریں۔ ایک ضروری کام ہے یہ بھی، خصوصاً ہمارا یہ مجمع، گشتوں میں سستی نہ کریں۔ مغرب میں گشت ہے، یہ مجمع اثر سے پہنچ جائے کہ آج ہمارا گشتہ دن، جلدی تھوڑے فارغ ہو کے چلے جائیں، مسجد جا کر ہم 2-5 آدمی مل کر تھوڑی فکر کر لیں تاکہ اور ہمارے ساتھی آ جائیں، اور مغرب میں مضبوطی کے ساتھ اگر ہمارے 200 مکان ہیں تو 5-6 جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر کا گشت ہو جائے۔ اگر ہمیں 5-6 جماعتیں بنانی ہیں تو اثر سے جا کر فکر کرنی پڑے گی، جماعتیں بنا کر ساتھیوں کو بلانا ہوگا، ان کو یاد دہانی کرنی پڑے گی تاکہ مغرب تک میں ہمارے سارے ساتھی آ جاویں، اور مغرب کے بعد ہم اپنا عمومی گشت کریں اور بستی کے ایک گھر تک جاویں، ایک ایک مسلمان کے پاس خیر خواہی لے کر جاویں۔ اس لیے ہفتے میں ایک دن اپنی مسجد کا گشت، 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کریں، یکسو ہو جائے، اپنے سارے کام چھوڑ دیں، موبائل ایک طرف رکھ دیں، گشت سے پہلے تھوڑا جلدی پہنچ کر اللہ سے دعا مانگیں، نماز کے بعد فوراً جڑ جاویں، نماز کے بعد فوراً جڑ جاویں، سارے ساتھی فکر کے ساتھ، جس کے ذمہ بات ہے وہ آگے نماز پڑھ لے، اپنی سنت پڑھ کے کھڑے ہو جائے، مجمع کو جوڑ دے اور گشت کی اہمیت، ضرورت، فضیلت سمجھا کر جماعتیں بنا لیں، اور پھر آداب بتا کر جماعتیں روانہ کریں۔ اس وقت لمبی بات نہ کریں، اگر بات لمبی ہو جائے گی گشت کا وقت نہیں بچے گا۔ اہمیت، ضرورت، فضیلت بتا کر جماعتیں کر، 10 آدمیوں کی جماعت بنا، کوئی مصلیت ہے تو پھر 7 کی، 5 کی، 3 کی جیسی ہو اس طرح، لیکن عمومی گشت جو ہے اپنی ایک شان کے ساتھ ہوں، پورے اہتمام کے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بڑے زبردست اثرات بستیوں پر پڑیں گے۔ کچھ لوگ دعا میں ہوں گے، کچھ ذکر میں ہیں، ایک جماعت باہر محنت کر رہی ہے، استقبال والا ایک بھائی جم کر استقبال کر رہا ہے، یہاں مسجد میں دین کی، ایمان اعمال کی، دعوت کی بات چل رہی ہے، کیسا ایک منظر ہے، ایک طرف دعا ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، باہر محنت ہو رہی ہے، ایک کیسا زبردست عمل ہے۔ یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہماری بستی کے نقشے کو بدلے، اس لیے خود پابندی کریں گے پابندی۔ اور دوسرا گشت جو ایسے علاقے ہیں جہاں مسجد ہیں اور کام نہیں ہے، یا مسجد ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے 10, 15, 20, 25 مکان ہیں، ایسے محلوں میں پابندی سے ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی مسجد کا جماعت جاویں، اور روزانہ 2 آدمی وہاں بھیجے 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے، تاکہ وہ لوگ وہاں محنت کریں، وہاں ماحول بنائیں، وہاں کے لوگوں کو تیار کر کے ان کو ساتھ میں لے کر 3 دن لگا دیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 مہینے میں 3 دن لگائیں گے، ان کا جذبہ بنے گا کام کرنے کا۔
جگہ مسجد اور جماعت بن جائے گی. اور جو بزرگ کہتے ہیں بھائی 7-8 ہفتے تک ایک جگہ کریں، اتنے میں وہاں ماحول بن جائے گا. پھر وہاں سے چلنے کے لیے تیار کر کے 2 آدمی ہمارے 8 آدمی وہاں کے، وہ ان کو 40 دن لے کر جائیں، ان کو کام سکھا کر واپس لاویں. اب اس جگہ مسجد اور جماعت مضبوط ہو جائے گی. اس طریقے پر دوسرے گشت اور جگہ قائم کرنے تاکہ قرب و جوار کی فضا بنے. اور ہر مہینے 27 دن اپنے کام کاج حلال کاروبار کے ساتھ، اپنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، مقامی اعمال جو بتائے مشورہ، تعلیم، گشت، ملاقاتیں وغیرہ کی پابندی کرتے ہوئے، صبح شام کی تسبیح کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اپنا حلال کام بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیں، اپنے گھر میں بھی تعلیم کریں. اور 3 دن مہینے میں اپنا ہفتہ طے ہو آگے سے. 20 دن پہلے سے ہم کو پتا ہے کہ ہم کو 20 دن کے بعد 3 دن جانا ہے. سب کو پتا ہے کہ 3 دن جانے والے ہیں. اس طرح آگے سے اپنی ترتیب تیار قائم کر کے اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنانا. 3 دن کی جماعت اپنے ساتھ بنانا. 8-10 نئے کو تیار کرنا. اب تو کام بڑھے گا، کام کرنے والے نئے آدمی بنے گا. اور نہ انہیں 25-50 کا کام گھومتا رہے گا. اس میں سے 2 بوڑھے ہو گئے، 4 معذور ہو گئے، 2 کسی اور جگہ چلے گئے، 5 کا انتقال ہو گیا تو 50 کے ہو جائیں گے 25. کہ بھئی آپ کیا اتنی بڑی مسجد جماعت 25 کیسے ہو گئے؟ پھر وہ کہے گا اصل میں وہ 4 آدمی چلے گئے ہمارا. بھائی 4 گئے، تم نے 8 بنائے کیوں نہیں؟ وہ 2 بڑے میاں تھے، ان کا انتقال ہو گیا. بھائی 2 انتقال کرنے والے تھے، آپ نے نئے کیوں تیار نہیں کیے؟ بعض جگہ کہ پہلا ہمارا کام بہت سارا ہوتا پنے ہو تو ہمارا حاجی صاحب جتا رہا بیچارہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارا پہلا کاکا تھا وہ بابا نے یہ صورت میں آ گیا. تو پھر ہم نے یہاں کیا کیا؟ ترتیب یہ ہے کہ نیا عملہ بناتے رہے. 3 دن میں اپنے ساتھ نئے کو لے جا رہے، چلوں میں لے جا رہے، مقامی گشتوں میں شریک کریں، 2.5 گھنٹے میں ملاقاتیں کریں، محنت کریں تو نیا خون آتا رہے گا، کام بڑھتا رہے گا، کام بڑھتا رہے گا. محلے کے گھر گھر میں دین پہنچتا رہے گا. اور اگر یہ نہ کیا تو پھر دھیرے دھیرے کام سکڑتا جائے گا. یا سکڑے گا نہیں تو وہی کا وہی ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا. 10 سال ہو گئے 15 ہی آدمی مسجدہ جماعت میں. 10 سال ہو گئے ایک جماعت 3 دن کی جا رہی ہے. 10 سال ہو گئے ایک جماعت چلنے کی سالانہ جاتی ہے، بس ہو گئے اور اسی پر راضی ہو گئے. یہ کام کا مزاج ایسا یا تو آگے بڑھے گا یا نیچے آئے گا، ٹھہرے گا نہیں بیچ میں. اس لیے ہم لگے رہے اس میں کہ ہمارا کام آگے بڑھے، نئے لوگ آئے. اس کے لیے 27 دن وہ 2.5 گھنٹے میں گھر گھر جا کر ایک ایک کو تیار کر کے پھر 3 دن اپنے ساتھ ان کو لے کر جائے، ان کی خوشامد کرے. 3 دن میں لے جا کر ان کی خدمت کرے، ہاں ان کو کھلائیں پلائیں، محبت دیں. انشاءاللہ وہی لوگ پھر تیار ہوں گے. آج جو جوان ہیں کل وہی ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف طبقات ہیں مسجدوں کے اطراف میں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بعض کاروباری اعتبار سے طبقے ہیں، ان کے مختلف ایام میں چھٹیاں ہوتی ہیں. بعضوں کی سنیچر اتوار کو ہر ہفتے چھٹی ہوتی ہے، بعضوں کے ہر مہینے 2 مہینے پر 3-4 دن چھٹی ہوتی ہے. ایسے مختلف اوقات آتے ہیں. بعضوں کی لمبی چھٹی ہوتی ہے رمضان میں یا گرمیوں میں یا بارش کے موسم میں، بعضوں کی سیزن نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ آ جائیں. نئے لوگ ہیں، ایسے اوقات کے انتظار میں رہیں، اپنے پاس ان کے نام لکھے ہوئے رہیں. یہ لوگ فلاں مہینے میں، یہ لوگ فلاں مہینے میں، یہ لوگ فلاں مہینے میں تیار، یہ فلاں ہفتے میں، فلاں ہفتے میں. تو پھر وقت پر ان کی وصولی، ان کی یاد دہانی کر کے ان کو وصول کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکلے. ہاں، اور ان کو ساتھ لے کر ان پر محنت کریں، ان کا صحیح وقت گزروائیں، ان کا صحیح وقت گزروائیں. 2 چیزیں بنیادی ہماری. ایک تو جتنا ہمارا مجمع ہے اس مجمع کی صحیح ترتیب بنا کر اس اعتبار سے ہر ذمہ دار کے ساتھ ایک مستقل جماعت بنے، اس کی کوشش کرنا. اور جو لوگ وصول ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے کے لیے، ان کا بزرگوں کی ترتیب پر صحیح نہج کے ساتھ ان کا صحیح وقت گزروانا یہ ہمارے ذمہ ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اتنا کر لیں گے اللہ تعالیٰ نئے عملہ ساتھی ہم کو تیار کر کے دے دے گا. تربیت یافتہ عملہ تیار ہو، طبقات میں کام منتقل ہوگا. پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، اسٹوڈنٹس آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، ملازم بھی آئیں گے، مزدور بھی آئیں گے، اور امت کے تمام طبقات کی صلاحیتیں دین پر لگ جائیں گی. اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، دین کو بھی فائدہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. ہاں، اور اسی طرح جیسے گھروں میں تعلیم کی فکر کی، ہر گھر میں تعلیم کی فکر ملاقاتوں میں کریں گے. اور محلے کے اپنی مستورات کی ہفتہ واری تعلیم کے حلقے بنانے،
جہاں وقت لگی ہوئی بہنیں ہیں ان کے ذریعے سے، کیونکہ وہ کام کو سمجھی ہوئی ہے، کتاب پڑھنا ان کو آتا ہے، مشورے سے چلنے کا ان کا اہتمام ہے، ایسی عورتوں کے ذریعے سے ہر 40-50 مکانوں پر ایک حلقہ قائم کرے مستورات کی ہفتہ واری تعلیم کا، کہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے ساری مستورات جو ہیں ایک مکان میں جمع ہو جائے، اور وہاں ان بہنوں کے ذریعے سے مشورے سے تعلیم اور مذاکرہ طے کر کے ان کو بھیجیں، 1 گھنٹہ وہ ان کو اس میں تعلیم بھی کر لیں، مذاکرہ بھی کریں، اور اخیر میں ان کو ان اعمال کی ترغیب دیں۔ یہ مستورات کے کام کے حلقے سب جگہ ہیں ہی، لیکن وہی 25 سال 30 سال سے ایک حلقہ 2 حلقے چل رہے ہیں، وہاں اس میں کوئی ترقی نہیں، مشکل سے بعض جگہوں پر کہیں ایک حلقہ بڑھا، کہیں 2 حلقے بڑھے، یہ حلقے ہمارے بڑھنے چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے اپنی مستورات کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں، 3 دن ان کو ہر تیسرے مہینے لے کر جا رہے ہیں، سال میں 1 مرتبہ ان کا عشرہ لگوا کر ایسی سمجھ والی بہنیں تیار کریں۔ ان میں دنیا کی بڑی سمجھ ہے، بڑا فہم ہے، لیکن دینی سمجھ دینی فہم ان میں نہیں۔ ان کو لے کر نکلیں گے، ایک ماحول میں آئے گی، کتاب پڑھنا سیکھے گی، دین کی بات کہنا سیکھے گی، دین کی سمجھ ان کے اندر آئے گی، پھر انہی ماں بہنوں کے ذریعے سے عورتوں میں کام ہوگا۔ عورتوں میں محنت کے لیے عورتوں ہی کے ذریعے سے زیادہ مناسب کام ہو سکتا ہے۔ پردے کے پیچھے سے ہم کتنا بیان سنا دیں، وہ اتنا مؤثر نہیں ہو سکے گا جتنا عورتوں میں دین آئے گا تو عملی طور پر ان کو متفق ہوگا۔ ایک پردہ کرے گی، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں، اور پردے کی فضا بنے گی۔ ایک نماز پڑھے گی، 2 3 4 5 نماز کا ماحول بنے گا۔ ایک عورت اپنے بچے کو اسلامی طرز کی زندگی سکھائے گی، اس کو دیکھ کر دوسری، تیسری، چوتھی، اور اس کا ماحول بن جائے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ مستورات میں بھی کام بڑھے، مقامی کام ان کا بھی مضبوط ہو، اس کی کوشش اور فکر کریں۔ ہر مسجد والے اپنی مسجد کا جائزہ لیں، حلقوں کے ذمہ دار مسجدوں کو کام سپرد کریں کہ بھئی آپ کیا کتنے حلقے ہیں اور ابھی کتنے نئے بن سکتے ہیں، تاکہ ہر 40-50 گھروں پر ایک حلقہ قائم ہو کر 100% عورتیں ہفتے میں 1 دن ہفتہ واری تعلیم میں شریک ہو کر اپنے دین کی، ایمان، اعمال کی، اپنی آخرت کی فکر کرنے والی بنیں۔ تو اس کے لیے مستورات کی لائن سے یہ کوشش کرو، اور باقی یہ مقامی جو ہمارے 5 اعمال ہیں، ان 5 اعمال کو پابندی سے کرتے ہوئے صبح شام کی تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور مصنون دعائیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو دعائیں ہیں وہ دنیا میں ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، آخرت میں بڑے اجر اور بدلے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کی پابندی کریں اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، روزانہ دعا مانگیں، کوئی وقت فارغ کر کے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ ہم دعا مانگ کر اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروانے والے بنیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسے آپ حضرات نے جم کر بات سنی، اطمینان سے بیٹھے ہیں، مزید 5-7 منٹ اسی لیے جلدی پورا کر رہے ہیں۔ مگر عصر کی نماز کتنے بجے؟ 5:45 بجے اقامت ہے، 5:30 بجے اذان۔ اذان کو ابھی کتنا، 1 گھنٹہ 5 منٹ کا اذان، تو کافی وقت آپ کے پاس تیاری کے لیے، تو آپ لوگ سب جمو گے انشاءاللہ؟ بھائی ذرا زور سے بولو، کوئی جاوے نہیں، گزارش ہے سارے ساتھی جو باتیں ابھی سنی ہیں اس کو عملی طور پر کرنے کے لیے اپنے 2.5 گھنٹے کا وقت طے کریں، اپنا 3 دن کا ہفتہ طے کریں، اور سالانہ اپنے چلے 4 مہینے کا مہینہ ہے، جن کا طے ہے وہ وہی لکھوا دے پہ ہمارا جو ہے وہی پہلے سے۔ دوسرا ہفتہ ہے، سال کا مہینہ ہمارا مارچ یا اپریل ہے، اور ہمارے 3 دن کا پہلا دوسرا جو ہفتہ ہے، لیکن جن کا طے نہیں ہے یا پہلے طے تھا لیکن پابندی نہیں کر پا رہا ہے تو وہ بھی اپنی تجدید کریں، دوبارہ لکھوا دیں، اور اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو لکھاویں، طے کریں، پھر اللہ سے مانگ کر اس پر مہر لگوا دیں کہ اللہ پہلے بھی بہت سی مرتبہ طے کیا لیکن نہیں کر پائے، ہماری نیت کی کمزوری رہی، اس مرتبہ یا اللہ ہم سچے دل سے طے کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسان کر دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک ایک حلقے والوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ ساتھی اپنی جگہ بیٹھ کر کریں گے، باقی سکون سے بیٹھے ہیں۔ بھائی راجکوٹ والے کھڑے ہو، راجکوٹ خالی راجکوٹ والے، راجکوٹ کے علاوہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں وہ ذرا دائیں بائیں ہو، یہ بیچ کی جگہ خالی، بیٹھے جام نگر والے جام نگر کی طرف چلے جاؤ، اور واکانر والے ادھر بیٹھے کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھے ہو جاؤ، اور یہ بیچ کی جگہ خالی کرو۔ بھائی باہر جتنے راجکوٹ والے اندر آ جاؤ، باہر جتنے اندر آ جاؤ، بھائی وہ بھائی بیٹھ جاؤ، وہ بھائی ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہو گیا، آپ نے وعدہ کیا تھا بھائی کہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، بھائی بیٹھ جاؤ، مسجد وائی بیٹھ،
مسجد وائز بیٹھ جاؤ، مسجد وائز بیٹھ جاؤ، جلدی سے جلدی بیٹھ، میں بیٹھا رہا تھوڑی دیر صبر کر، باہر جو ہے اندر جگہ اندر آئے. اچھا بھائی کہاں ہے باقاعدہ ذرا ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی باہر ہے باقاعدہ والے کو، باہر ہو اندر آئے، ادھر آ کوئی باقاعدہ والے. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، بہت جم کر بیٹھے. اچھا بھائی آپ لوگ مسجد وائز بیٹھے، مسجد وائز بیٹھ کر اپنے عزائم کرو. بھائی راجکوٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جاؤ، یہی بیٹھنا ہے بھائی. آگے انیک بھائی یہاں آگے آ جاؤ، آپ لوگ بڑی مسجد والے یہاں. پہلی صف خالی اور آخری صف پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اسی لیے تو آپ کے لیے جگہ خالی یہاں کروائی. بھائی تشریف رکھے، بھائی بیٹھے بیٹھے بیٹھ جا بھائی، باقاعدہ والے سے تشریف رکھے. اچھا بھائی جام نگر کی